محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں مذاکرہ، اور آج کا ٹاپک ہے عید مباہلہ۔ چونکہ 24 ذوالحج کو عید مباہلہ ہے، آج 22 ذوالحج ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارا پروگرام جو اگلی جمعرات کو آئے گا تو پھر عید مباہلہ گزر چکی ہوگی، تو اس لیے آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے عید مباہلہ، اور اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس دن کو عید مباہلہ کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم نے کچھ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ مباہلہ جو ہے بہل کے مادے سے ہے، اور اس آیہ کریمہ میں ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کہا گیا کہ آؤ ہم مباہلہ کریں اور اللہ کی لعنت کو جھوٹوں کے لیے قرار دیں۔ تو اس میں مباہلہ کی بات کی گئی۔ تو مباہلہ وہ ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے روحانی مناظرہ، سے کہہ لیں اس کو آسان لفظوں میں، کہ یعنی دونوں پارٹیاں جو اپنا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں کہ پروردگار یہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ ہے، اور یہ ہمیں نہیں قائل کر سکے مثلا، یا وہ ہمیں نہیں قائل کر سکے، تو اب تو کریم ہے، رحیم بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، تو پروردگار تیری بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں، ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہے مباہلے کا۔ تو اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے برحق نبی ہیں، سچے ہیں، اور تو لیکن ظاہر ہے کہ جب میدان میں ثابت کرنے کی بات ہے تو وہ جو عیسائیوں کا وفد تھا، جو ان کے پادری تھے اور ان کے بڑے بڑے رؤسا تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بات تو اسی پر ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ رسول پاک نے آیت پیش کی کہ نہیں، وہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گئے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ بھی اللہ کے کہنے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں کن فیکون والی بات ہے، نہ یہ کہ مثلا وہ زاد و تولد والی بات نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے پیدا کیا تو نعوذ باللہ اب اللہ اس کا بیٹا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ اس پر بات بن نہیں رہی تھی، وہ مان ہی نہیں رہے تھے، تو اب قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، پس جو لوگ اس میں، یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں جو آپ سے احتجاج کر رہے ہیں، کٹوجتی کر رہے ہیں، اس کے بعد کہ ما جاک من العلم، تیرے پاس علم آ گیا، وہ علم کیا ہے؟ وہی جو یہ پہلی والی آیت ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ تو یہ اس طرح سے منطقی بات تھی، حقیقت تھی کہ بھی دیکھیں جس شخصیت کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اس کو نہ آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہو، نہ مسلمان، نہ کوئی اور کوئی، اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ حسیسہ کی کم از کم ماں تو ہے، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت آدم تو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو یہ ایک منطقی اور دلیل تھی کہ جو بھی سمجھدار آدمی اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اب کہا گیا کہ اچھا تم یہ نہیں مانتے، علم اور دلیل کو تم نہیں مانتے، تو پھر یہ ہے فقل، تو اب ان سے کہہ دیں میرے حبیب تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے جانوں کو لے آؤ۔ تو کرنا کیا ہے جب آپ سارے جمع ہو جائیں، ہم بھی لے آئیں اور آپ بھی لے آئیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سما، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نبتہل، تو ہم مباہلہ کریں گے، مباہلہ کریں گے یعنی اللہ کے حضور دعا کریں گے، گڑ گڑا کر جو دعا کی جاتی ہے، اللہ کو پکاریں گے، فنجعل، اور یہ کہیں گے، پس قرار دیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے۔ تو یہ تحت آ گیا، اور اس کی جزیات قبلہ علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ تو قبلہ یہ جو اس میں فرمایا گیا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم، تو ان کے جو مصادیق ہیں ان کو روشن کیجئے کہ آیت نے تو یہ کلی بات کر دی کہ بھی آپ اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی عورتیں تم اپنی، تو ان میں کون کون سی ہستیاں جو ہیں
اس آیت کے تحت مصداق بن کر میدان مباہلہ میں گئی. میں عرض کروں گا کہ دیکھیں واقعے کے پس منظر کو بھی ذرا توجہ کی ضرورت ہے جی. کہ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور نبی اکرم کی نبوت و رسالت پہ بحث ہے. جی جی اب ہوا یہ ہے کہ علمی دلائل سے بات نہیں بنی، صحیح، نہ لوگوں کے لیے توحید واضح ہوئی ہے نہ رسالت واضح ہوئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے جی. اور معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑے اپنے ظاہر اپنے مذہب کے وہ بڑے لوگ ہیں. علماء ہیں وہ جو واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ دین کی اتھارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب ایک طرف تو علمی دلائل بس ہو گئے، جی دوسری طرف یہ مرحلہ آیا ہے کہ ہم خدا سے رابطہ کریں، جی اور خدا سے رابطے کے لیے جو بد دعا کی جائے گی وہ وہی کریں گے جو سچے ہوں گے. جی. نہیں، دعا تو دونوں کریں گے. نہیں مطلب ہے جو جن کی دعا قبول ہوگی، مطلب ہے وہ ظاہر ہے کہ جی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جن کا قرب پروردگار کے ہاں ثابت ہو، اور ان کی دعا اس طرف کی یا اس طرف کی. ابھی مطلب ہے اس سے پہلے اصل میں یعنی وہ ذرا گہری بات ہے قرب والی، اور چیزیں سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو مسیح جو ہے ان کے رسول تھے، نبی تھے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ آ کے کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں. تو اب کون اس میں سچا ہے کہ بھئی آپ کی بات پورا پیکج ہی آ جائے گا. پہلا مرحلہ یہ ہوا نا، پہلا مرحلہ یہ ہوا ہے کہ علمی دلائل سے بات نہیں بنی. ٹھیک ہے جی. اب اگلا مرحلہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا کی جائے جی، اور جو سچے ہیں ان کی دعا پوری ہو جائے. پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے اب یہ جو سچائی والی بات ہے یہ ذرا تھوڑا سا وزندار ہے جی، کہ یعنی اب دعا ان کی قبول ہوگی جو سچے ہوں گے. اب ہوا یہ ہے لیکن مانگے گے تو دونوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مانگے گے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنی جگہ پہ اللہ کو پکار کے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ پکاریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب آ جائے گا معیار دیکھنے کا کہ ان علمی دلائل کے بعد اب دیکھنا ہے سچا کون ہے. اب روحانی قوت کی بات، اب روحانی قوت کن کے پاس ہے، یا ادھر ہے یا ادھر ہے. یہ میں نقطہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ دیکھو طریقہ کار یہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے کیا کہتے ہیں خواتین کو لے آؤ، ہم اپنی خواتین کو، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دعوت دی گئی ہے اس میں جمع کے صیغے یہ بتاتے ہیں کہ فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ جس کو چاہے آپ انتخاب کر کے یعنی یہ جو رشتے ہیں ان رشتوں میں لے آئیں جس کو لانا چاہتے ہیں، وہ اب آپ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ظاہر ہے کہ اس اختیار کو انہوں نے بھی استعمال کرنا ہے جی، اور ادھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار موجود ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات ہی کہوں کہ یعنی وہ لوگ آئے تھے 60 آدمی، اور وہ آئے تھے یہ یمن سے تقریباً، وہیں سے، ان کے ساتھ نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی بیٹے بھائی آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو صرف وہ ان کے علماء تھے یا روسا تھے ان کے. اب آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی تم آ جاؤ، بھئی بیٹوں کو بھی لے آؤ، خواتین کو بھی لے آؤ، اور جن جن کو تم اپنی بمنزلہ جان کے اتنے تمہیں عزیز ہیں گویا کہ ایک دوسرے کی جان ہی ہیں، ان کو بھی لے آؤ. تو اب ظاہر ہے کہ اس طرف سے تو رسول پاک جو ہیں وہ مدینے میں رہتے ہیں، یہاں پر بیٹے خواتین وہ صرف وہ تو آ ہی سکتی ہیں، لیکن ادھر سے تو نہیں آ سکتی، ان کی تو ہے ہی نہیں. تو لیکن چیلنج آیت کا جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ لے آؤ جس کو چاہتے ہو، لے آؤ جس کو چاہتے ہو، اور اپنے قریب ترین عزیزوں کو لے آؤ. اچھا، اب تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی وہ طے ہو گیا، پوائنٹ طے ہو گیا، مباہلے کا وقت طے ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر تو یہ آئیں نا لے کر اپنے ساتھیوں کو اور ایک بہت بڑی تعداد اپنے اصحابہ کو مثلا لے آئیں، اپنے اصحاب کو لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی نبوت پہ ایمان نہیں ہے، افرادی قوت کی بات ہے. جی، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہمارا بھی لاؤ لشکر ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر یہ اپنے صحابہ کے بجائے وہی جو دعوت دے رہے ہیں اپنے قریبی ترین عزیزوں کو لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سچا ہے، اور اس عذاب کے نتیجے میں حتیٰ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میری عزیز ترین، میرے عزیز جو ہیں وہ اس راہ میں بھی ختم ہو جائیں. چونکہ یعنی اس صورت میں یہ بات آئے گی
کہ یعنی اس شخص کو اپنی نبوت پر یقین ہے قطعی کہ یعنی اگر اپنے خاندان صرف اپنے ہی لوگ لے کے آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ذرا اس کو مشکل ہو یا شک ہو تو اس کا مطلب ہے ہم بھی دعا کریں گے وہ بھی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے اگر شک شبے والی گنجائش ہو پھر وہ کبھی نہیں لائیں گے اپنے خاص لوگوں کو۔ اب یہ بات سرایت کرتی ہے ان کی طرف بھی کہ جو ساتھ آئیں گے، جی یعنی ان کو بھی نبوت پہ اتنا ایمان ہونا چاہیے، بالکل صحیح، اتنی سطح کا ایمان ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، یعنی جس سطح کی صداقت کا یقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے توحید اور نبوت کے اوپر، وہ جو ساتھ آنے والے ہیں وہ بھی اپنی جانوں کو ہاتھ پہ رکھ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ انہیں پتہ ہے کہ اب معاملہ ہے مطلب عذاب الہی کا، ٹھیک ہے نا جی، لہٰذا اب یہ جو سچائی اور یقین ہے یہ ان ساری ہستیوں پہ لاگو ہوتی ہے جو حضور کے ساتھ آئیں گے۔ اب تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ جب سچائی کی اس سطح کا مرحلہ تھا اور معاملہ تھا توحید کی حقیقت کو واضح کرنے کا، نبوت کی حقیقت کو واضح کرنے کا، تو تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس پوائنٹ کے قریب کہیں پہنچ گئی کہ جہاں مباہلہ ہونا تھا، تو ان کا خیال یہ تھا کہ سرکار دو عالم ہمیں بھی انتخاب کریں گے، ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں ہوا۔ نبی اکرم کے گود میں امام حسین علیہ السلام تھے۔ اب سر میں یہاں پر پھر احتمال ہی ہے بھی یہ دوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مثلا جو میدان تھا کہ بھی وہاں پر آ کے ہم جمع ہوں گے، آپ بھی آ جائیں گے آپ بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں جو ہے صحابہ کرام بھی اس میں جمع ہے وہاں پر، یعنی گویا سب آئے ہوئے ہیں، کچھ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ آئے ہیں کہ بھی شاید بھی ہمیں بھی لے کے جائیں۔ تو رسول پاک اب گھر سے نکلے تو وہ ان نفوس قدسیہ اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو چونکہ ابھی تو جا کے ایک دفعہ ہوتا ہے نا جس سے عام الفاظ میں جانا ٹیم سلیکٹ کرنی بھی کون ادھر سے کون ہوں گے ادھر سے کون ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو یا تو یہ ہے کہ بھئی پہلے آپ نے کسی سے بات کی ہو بھئی کون ہے کون نہیں، جب اب بات ہی کسی سے نہیں ہوئی، وہ لوگ تو پہلے سے ابھی انتظار میں ہیں، تو باقی باتیں ہم نے کیسے نکال لی ہیں کہ بھئی کسی کو اور کو منتخب نہیں کیا اور نہیں، تو ابھی تو وہ آ رہے ہیں، اور پھر چونکہ یا تو پورے میدان میں پہنچ جاتے بات شروع ہو جاتی، پھر ابھی جیسے ہمیں وہ دکھایا جاتے کلپ بنائے ہوئے انہوں نے، تو وہ ابھی تو دور سے بھی آ ہی رہے ہیں، تو وہ دور سے ہی کسی سے پوچھتے ہیں کون کون آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھی ایک تو وہ نبی وہ خود آ رہے ہیں، دو ان کے نواسے ہیں، ایک ان کی بیٹی ہے اور ایک ان کے داماد پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی رسول پاک کی طرف سے تو عملاً جس کو کہا جائے نا اب سلیکشن وہ ایسے میں اعتماد کہہ رہا ہوں نا مطلب تو ہوئی نہیں ہے، تو یہ والے پہلے ڈر گئے دیکھ کے، تو اب کیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی باقی جو باتیں ہیں کہ بھئی اور بھی کوئی سچا ہوتا کوئی صدیق ہوتا تو ان کے ساتھ اس کو جانا چاہیے تھا، اس پر ہمیں میں عرض کرتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر تاریخ نے جو کچھ وقائع منظرنامہ جو لکھا ہے، آج کے اگر کیمرہ مین ہوتے اور فلم ساز ہوتے تو ممکن ہے زیادہ باریکیوں میں جاتے، زیادہ تصویریں لیتے، زیادہ ریکارڈ جمع کرتے، یہ تو تاریخ جیسے جیسے مطلب کسی نے سنی کسی نے دیکھی کسی نے بیان کی اور وہ تاریخ میں ثبت ہو گئی، لیکن ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے یعنی تاریخ نے جو طے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال یہی پنجتن پاک یہی پانچ، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں دوسری بات یہ ہے جو سب سے بنیادی بات ہے، بالآخر جب پیغمبر کو فری ہینڈ دیا گیا تھا تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا اختیار تھا۔ اب جو حضور نے اگر کسی سے بات نہیں کی، اگر کسی سے کوئی میسج نہیں دیا، راتوں رات اگر کسی کو کوئی مطلب ہے نہیں بتایا کہ نہیں بتایا چلنا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے سرکار دو عالم کا انتخاب یہی تھے۔ جیسے علامہ سید العلماء جو تھے علامہ نقن صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ آیت کے الفاظ میں تو پوری گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اور رسول پاک سے بڑھ کر بھی کوئی عربی سمجھتا نہیں ہے، یہ ہے مفسر قرآن وہی سب سے پہلے، تو آیت تو یہ کہہ رہی ابناءنا سیغہ ہے جمع کا، بیٹوں کو لاؤ، اور وہ بیٹوں کو لا کے دو بیٹوں کے لے کے گئے، اور اسی طرح یہاں تو چلو پھر بھی دو ہو گئے، اگرچہ جمع عربی زبان میں
3 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے بالاتر ہوتی ہے. اور آگے ہے جناب نساءنا و نساءکم، ہم اپنی خواتین کو لاتے تم اپنی خواتین کو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بھی نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو رسول پاک کی ازواج جو گھر میں تھیں، رسول پاک کی بیویاں سب محترم ہیں، وہ گھر میں تھیں. تو رسول پاک جو ہیں نساءنا جو کہا گیا ہے، تو اس آیت میں گنجائش ہے کہ خواتین آ سکتی ہیں 3 اور 3 سے زیادہ بھی آ سکتی ہیں، لیکن صرف سیدہ گئی. اور اگلی منزل ہے انفسنا و انفسکم، تو اپنی جانوں کو اور ہم اپنی جانوں کو، تم اپنے آدمی نفوس جو اس طرح سے عزیز ہے لے آؤ اور ہم لے آتے. اور اس میں بھی دیکھتے ہیں سوائے مولا علی علیہ السلام کے کسی کو نہیں گیا. تو یہاں یہ پیدا ہوتی ہے بات کہ کیا کوئی بھی رسول پاک کے اصحاب میں ازواج میں کوئی بھی اس منزلت کا نہیں تھا کہ اس معیار کا ہوتا کہ رسول پاک ان کو لے کے جاتے. جی ظاہر ہے کہ پیغمبر کا انتخاب یہ بتاتا ہے کہ جس سطح کی بات تھی اس کے مصادیق اس زمانے میں یہی تھے. صحیح. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اور یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اس کا وزن جتنا بھی کیا جائے کمتر ہے. اچھا میں اس سے اور آگے بات، یعنی یہ صرف سچائی کی بات نہیں ہے، مثلا سچائی کا وہ معیار جو عصمت والا ہے. وَإِلَّا ایسا ہے کہ اگر صرف بچوں کی بات ہی ہوتی تو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے 9 ہجری کو. ٹھیک ہے جی. تو 9 ہجری کو جناب ایسا ہے کہ امام حسن علیہ السلام 3 ہجری کو، امام حسین 4 ہجری کو پیدا ہوئے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ 5 یا 6 ہجری کو، اور ان کی بہن جو حضرت ام کلثوم ہے وہ 8 یا 9 ہجری کو. مطلب یعنی یہ گھر کے افراد بھی سارے اس وقت ہیں. اگر اس کہو کہ جی بچوں کو ہی لانا تھا تو پھر گھر کے بچے اور بھی ہیں. صحیح صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سچائی کا معیار بھی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ عصمت کا معیار. وَإِلَّا اگر بچوں کی بات ہے تو جہاں امام حسین علیہ السلام کو لے کے گئے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کی عمر جو ہے 5 سال ہے یا 4.5 سال ہے. ٹھیک. تو حضرت زینب جو ہے 3 سال یا 2.5 سال کی وہ بھی ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لے کے گئے. تو مطلب کسی کو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. کوئی کہے کہ جی مطلب یہ ایسا معیار ہے کہ اصحاب اور ازدواج تو کجا، یہاں تو جناب سیدہ زینب کبریٰ جو تالی تنوے عصمت ہیں، یعنی یہ معیار اتنا بلند ہے تو وہی وہ عصمت کبریٰ والا معیار ہے. یعنی اس انتہائی صداقت کا جو عصمت والا معیار ہے ان کو لے کے گئے. اور عصمت بھی اس معنی میں، اس کو اگر آپ ایک نقطہ اور بھی اضافہ کریں کہ میں وہی عرض کر رہا تھا، اس کے یعنی واقعے کے پس منظر کی یہ جو کلیات ہیں ان کو درک کرنا بہت ضروری ہے. علمی دلائل ایک مرحلے پہ ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب معاملہ صداقت اور وہی روحانیت، صداقت اور وہی اللہ کے نزدیک جو سب سے قریب ہے، قریب ترین لوگ ہیں، اور وہ وہی ہو سکتے ہیں جو سرکار دو عالم کی یعنی کامل شخصیت کے وارث ہیں، اگر اس کو آپ یوں کہیں جی، اور مقام عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. یعنی وہ لوگ ہیں جن کا براہ راست، میرا مطلب ہے جس گھر کا عالم بالا کے ساتھ رابطہ اتنا طاقتور ہے کہ اتنا طاقتور کسی اور کا نہیں. جی. یعنی خداوند عالم سے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ خداوند عالم کی توحید کی جو دلیل بن رہے ہیں اور رسول کی رسالت کے گواہ بن رہے ہیں، نبی اکرم کی رسالت کے گواہ بن رہے ہیں. تو توحید اور رسالت کا گواہ بننا اس کے لیے جس سطح کی صداقت ہے وہ وہی عصمت کبریٰ کا مقام ہے. لہٰذا یعنی اس اعتبار سے ابناء کا مصداق جو ہے وہ بنتے ہیں حسنین کریمین علیہم السلام کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں تھے جیسا بہر بیان کیا گیا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا ہوا تھا حضور نے، پیچھے جو ہے جناب سیدہ تھیں، اور اس سے پیچھے جو ہے وہ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. یہی یہ ابنانا و ابناکم، یہی سے بعض لوگ جو ہیں یہ دلیل ہے اس پر کہ یہ
فرزندان رسول ہے. تو بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ دوسری قرآن مجید کی آیت جو ہے جو کہتی ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. تمہارے مردوں میں سے محمد کسی کے بھی باپ نہیں ہے. تو اس پر بھی لوگ بڑے کہتے ہیں جناب جب وہ کہتے ہیں وہ تم کسی کے باپ نہیں تو آپ کیوں ان کو فرزند رسول کہہ رہے ہیں جبکہ یہ تو علی کے بیٹے ہیں, فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. تو نسل جو ہوتی ہے وہ تو وہ مرد سے ہوتی ہے. تو قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ میں میری سمجھ کے مطابق قرآن کریم سے اگر آپ کسی سوال کو پوچھیں تو کسی ایک آیت سے اس کا جواب تلاش نہیں کرنا چاہیے. صحیح. یعنی اس موضوع پہ دیکھیں کہ قرآن کریم کا نقطہ نظر کیا ہے. جو قرآن یہ کہتی ہے وہ مطلب ہے کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, وہی قرآن کی آیتیں یہ بھی کہتی ہیں وما محمد الا رسول. نبی اکرم کی کلہم ذات کی شناخت ان کی رسالت ہے. یہ دنیاوی پیرامیٹرز ہیں ہی نہیں. یعنی یہ ان حقیقتوں سے انکار نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کس کے بیٹے ہیں, فلاں ان کا رشتہ دار ہے, نہیں. ان کی شخصیت کا جو اصل وجہ ہے, جو شخصیت ہے, وہ مقام رسالت پر ہے. ٹھیک ہے جی. محمد یہ جو آیت ہے اس میں بھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. میں تمہارے مردوں کی تو یہ نہیں کہ اپنی اولاد یہ جو آپ نے میں اسی طرف عرض کر رہا ہوں. لیکن اب آتے ہیں کہ یہ اولاد بھی ہیں اور یہ اولاد سے بڑھ کے بھی ہیں. یہ اولاد سے بڑھ کے کیا ہیں؟ یہ مقام اس مقام پہ فائز ہیں جس کو بعض عرفاء نے, بعض علماء کہتے ہیں منیت کی منزل. یہ وہ ہیں جو پیغمبر نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. یعنی وہ مقام جو ہے وہ مقام اصلاً خالی بیٹوں کی بات اصل یہ اس نور محمدی کی حقیقت اس حقیقت کا تسلسل ہیں, اسی کا پرتو ہیں. لہٰذا یہ بحث ہی خارج ہے, موضوعاً خارج ہے کہ یہ فقط بیٹے ہیں اور میرا مطلب ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ بیٹوں سے بالاتر ہیں. یہ مقام اصلاً جزء رسالت پیغمبر ہیں, جزء نور نبی اکرم. اس پر بات کرتے ہیں مزید, ایک بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.